السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطي أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 171 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وطی احدکم الاذى اذا وطی احدکم الاذى بخفیہ، اذا مانے جب، وطی یطأ کا معنی ہوتا ہے رودنا، مطلب کیا ہے؟ چلنا، جسے موزہ یا جوتا پہن کر کے آدمی چلے تو موزے کے نچلے حصے یا جوتے کے نچلے حصے پر جو لگے گا، جو ٹچ ہوگا، اسی کو وطیہ کہتے ہیں، رودنا، چلنا۔ اذا وطی احدکم الاذى بخفیہ، احدکم تم میں سے کوئی، الاذى مانے گندگی، ناپاکی، بخفیہ، خف مانے موزہ، خف موزہ، چمڑے کا جو موزہ ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں خف کہتے ہیں۔ فطہورہما التراب، فطہورہما، طہور یہ فعول کی وزن پہ ہے، فاعل کے معنی میں، پاک کرنے والا۔ التراب مانے مٹی، فطہورہما التراب، تراب مانے مٹی۔ اخرجہ ابو داود وصححہ ابن حبان، امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وصححہ ابن حبان، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وطی احدکم الاذى بخفیہ، جب تم میں سے کوئی اپنے موزوں سے گندگی پر چلے، گندگی پر چلے، فطہورہما التراب، تو بے شک مٹی اس کو پاک کرنے والی ہے، بے شک مٹی ان دونوں موزے کو پاک صاف کرنے والی ہے۔ اذا وطی احدکم الاذى بخفیہ، جب تم میں سے کوئی چلے گندگی پر اپنے موزے سے، یعنی موزے کا نچلا حصہ گندگی سے ٹچ ہو، گندگی سے لگا ہوا ہو، تو اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ فطہورہما التراب، تو ان دونوں موزے کو مٹی پاک کرنے والی ہے۔
مثال کے طور پر آدمی گھر سے وضو بنا کر کے نکلا، اب مسجد اس کو آنا ہے، اب موزہ پہن کر کے وہ آیا ہے، تو اب راستے میں کہیں اس کے موزے کے نچلے حصے پر گندگی لگ گئی، آدمی نے دھیان نہیں دیا، دیکھا نہیں، گندگی لگ گئی، تو اب اس کے موزے میں گندگی لگی ہے، تو اب اس گندگی سے جب نکلے گا تو چلے گا، آگے بڑھے گا، تو جو وہ قدم بڑھا رہا ہے اور موزے پہ لگی گندگی جو ہے چلنے سے، مٹی لگنے سے زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، دھول مٹی سے وہ جگہ کیا ہوتی ہے، گندگی جہاں لگی ہے وہ سب ختم ہو گئی، تو موزہ کیا ہے، پاک مانا جائے گا، موزہ پاک مانا جائے گا، اسے دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جا کر کے اسی موزہ پہن کر کے، یا اگر جوتا پہنے ہیں تو اسی جوتا پہن کر کے نماز پڑھ لیں، نہ وضو ٹوٹے گا، نہ موزہ یا جوتا ناپاک ہوگا، کیونکہ اس میں دھول مٹی لگ گئی ہے اور وہ حصہ پاک صاف ہو گیا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی گندگی کو دیکھا کہ اس کے موزے کے نچلے حصے میں یا موزے پر لگی ہے، ناپاکی ظاہر ہو رہی ہے، تو وہ مٹی پر اپنے پیر کو رگڑ لے، دھول مٹی پر اپنے پیر کو رگڑ لے، صاف کر لے، تو اس سے گندگی کیا ہو گئی، دور ہو گئی، اور آدمی کا موزہ یا جوتا پاک مانا گیا، وہ اس میں نماز پڑھ لے گا، اس میں وہ نماز ادا کر لے گا۔ دیکھیے ہمارے دین میں کتنی سہولت ہے، ہمارے دین میں کتنی آسانی ہے، یہاں کوئی صراحت نہیں ہے کہ نجاست کم ہو، زیادہ ہو، سوکھی ہو یا تر ہو، ساری نجاست اس میں داخل ہے، ساری قسم کی گندگی اس میں شامل ہے، کہ آدمی گھر سے نکلا، مسجد آیا، نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، راستے میں اس کے موزے پر گندگی لگ گئی، ناپاکی لگ گئی، تو وہ دھول مٹی میں اپنے پیر کو رگڑ لے، موزے کو صاف کر لے مٹی سے، تو مٹی سے صاف کرنے، پوچھنے سے، رگڑنے سے وہ حصہ پاک ہو جاتی ہے، پانی سے دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، دھول مٹی سے صاف کر لیے تو نجاست کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، موزہ پاک صاف ہو گیا۔ یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اذا وطی احدکم الاذی بخفیہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے موزوں سے گندگی پر چلے، یعنی وہ آئے تو اس کے پاؤں میں گندگی لگ جائے، یعنی موزے میں گندگی لگ جائے، تو کیا کرنا ہے ایسے موقع پر، فطہورہما التراب، تو مٹی اس کو پاک صاف کرنے والی ہے، مٹی پر رگڑ دینے سے پاک وہ موزہ پاک صاف ہو جاتا ہے، موزے کو نکالنے، دھلنے یا مزید صاف کرنے کی اور ضرورت بالکل نہیں ہے، مٹی سے پوچھ لیے، مٹی پر رگڑ لیے، دھول مٹی اس پر لگ گئی اور گندگی دور ہو گئی، موزہ پاک صاف ہو گیا، پانی سے دھلنے کی اب کوئی ضرورت باقی نہیں ہے۔ ہمارے دین میں آسانی ہے، ہمارے دین میں سہولت ہے۔ ابھی یہاں پر جو حدیث پڑھی گئی ہے، اس کا مفہوم حدیث سے بالکل واضح ہے کہ اگر جوتے یا موزے پر نجاست لگ جائے، ناپاکی لگ جائے، چاہے وہ تر ہو یا خشک ہو، سوکھی نجاست ہو یا تر نجاست ہو، گیلی نجاست ہو، کسی بھی قسم کی نجاست ہو، گندگی ہو، تو مٹی پر اچھی طرح رگڑ لینے سے موزہ یا جوتا پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اب اسی موزے یا جوتے میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، جوتے اور موزے کو پانی سے دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پاک ہو چکا ہے۔ لیکن
احناف کا جو موقف ہے اس کے برخلاف ہے. ان کے یہاں یہ ہے کہ رگڑنے سے، صاف کرنے سے، دھول مٹی سے صاف کرنے سے جوتا یا موزہ پاک نہیں ہوتا ہے. لیکن اس سلسلے میں صحیح بات سنت کے مطابق جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ مٹی یا دھول سے صاف کر لینے سے، رگڑنے سے موزہ یا جوتا پاک صاف ہو جاتا ہے. پانی سے دھلنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مٹی بھی پاکی کا ذریعہ ہے، مٹی سے بھی گندگی کی صفائی ہوتی ہے. اور اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جوتا یا موزہ پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ہمارے دین میں آسانی ہے، ہمارے دین میں آسانی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.